اجالا ایک پرائیویٹ اسکول میں پڑھاتی تھی جو اس کے گھر سے کافی فاصلے پر تھا۔ اس کے عقب میں ایک طویل سڑک تھی جو مین روڈ تک آنے جانے کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ یہ سڑک زیادہ مصروف نہ تھی۔ اسکول کی دیوار ختم ہونے کے بعد چند مکانات تھے، کچھ زیر تعمیر اور کچھ خالی، مگر یہ ایک دوسرے سے کافی فاصلے پر تھے۔ البتہ اسکول کی دیوار کے بالکل ساتھ ہی ایک مکان تھا جو یقیناً اسکول سے کئی سال پہلے تعمیر کیا گیا تھا۔ یہ انتہائی پرانا اور قدیم معلوم ہوتا تھا۔ خاص بات یہ تھی کہ گھر کے دروازے پر ہی ایک برگد کا گھنا درخت موجود تھا جس پر پرندوں نے گھونسلے بنائے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ راہگیر گرمی سے کچھ دیر بچنے کے لیے اس کے سائے میں آ بیٹھتے۔ اجالا بھی جب گرمی میں اس درخت کے سائے میں سے گزرتی تو اسے ٹھنڈک اور سکون محسوس ہوتا۔ یہ رستہ زیادہ بھیڑ بھاڑ والا نہیں تھا، بلکہ ایک ٹھنڈا، پرسکون اور خاموش رستہ تھا۔ درخت کے نیچے سے گزرتے ہوئے اس کی نظر مکان کے دروازے پر ضرور پڑتی، جو کہ ہمیشہ بند رہتا۔ حیرت اس بات پر تھی کہ اس مکان میں تالا نہیں لگا ہوا تھا، پھر بھی کسی نے اس پر قبضہ نہیں کیا تھا، کیونکہ اگر کوئی اس میں رہائش کرتا تو کبھی نہ کبھی نظر تو آتا، مطلب کوئی رہتا بھی نہیں اور تالا بھی نہیں لگا ہوا۔ بہرحال زندگی اپنی ڈگر پر چلتی رہتی ہے۔ اس دن اسکول میں ٹیچرز کی میٹنگ تھی۔ جب وہ اسکول سے باہر نکلی تو مساجد سے ظہر کی اذان کی آواز آ رہی تھی۔ مئی کے مہینے کا دوسرا ہفتہ تھا۔ سورج آگ برسا رہا تھا۔ اس گرمی کے باعث رستہ بالکل سنسان تھا، بالکل سناٹا چھایا ہوا تھا۔ ایسے وقت میں اسے کچھ ڈر بھی محسوس ہوا، جیسا کہ آج کل کے حالات ہیں۔ اوباش نوجوان اپنی گاڑی یا بائک پر لڑکیوں کا پیچھا کرتے اور آوازیں کستے ہیں، اور کچھ تو اس سے بھی زیادہ بدتمیزی پر اتر آتے ہیں۔ اسی لیے وہ جلدی جلدی قدم بڑھا رہی تھی تاکہ جلد از جلد گھر پہنچ سکے۔ اسے اپنے پیچھے بائک سٹارٹ ہونے کی آواز آئی۔ یہ یقیناً وہی تھا جسے وہ کئی دنوں سے اسکول کی دیوار کے ساتھ کھڑا دیکھ رہی تھی۔ اس نے سوچا شاید کسی کو لینے آتا ہو، مگر وہ تو اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ کہاں جانا ہے؟ وہ بولا۔ اجالا کا تو خون ڈر کے مارے خشک ہو گیا۔ وہ اور تیز چلنے لگی، مگر وہ لفنگا بھی ڈھیٹ تھا۔ پھر بولا، ارے بہت گرمی ہے، چلیں کہیں بیٹھ کر آئس کریم کھاتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ بے شرمی سے ہنسنے لگا۔ اپنی بے بسی پر اجالا، جو بہت رونا آنے والی، بہت ڈرپوک اور سیدھی سادھی لڑکی تھی، ورنہ اس کی جگہ کوئی تیز ترار لڑکی ہوتی تو دن میں تارے دکھا دیتی۔ وہ مسلسل پیچھے آ رہا تھا۔ اجالا نے ادھر ادھر دیکھا تو اسے برگد کے سائے میں اسی مکان کا دروازہ کھلا نظر آیا۔ وہ بھاگم بھاگ دروازہ کھول کر گھر میں گھس گئی۔ اس کا سانس پھول رہا تھا۔ وہ گردآلود فرش پر بیٹھ کر اپنا سانس بحال کرنے لگی۔ کیا ہوا بیٹی؟ اس آواز پر اجالا نے چونک کر پیچھے دیکھا تو ٹوٹے پھوٹے کمرے کی دہلیز پر ایک بہت ہی بوڑھی عورت بیٹھی دکھائی دی، بدحال اور بھوکی۔ مگر اجالا کو اس بوڑھی سے خوف محسوس نہ ہوا۔ وہ اندر کمرے میں داخل ہوئی اور تمام واقعہ سنا دیا۔ وہ گھبرائی ہوئی تھی۔ بوڑھی عورت نے اسے تسلی دی اور کمرے کے ایک کونے میں پانی کے مٹکے سے اسے ٹھنڈا پانی پلایا۔ وہ پرسکون ہوئی تو اس نے گھر کا جائزہ لیا۔ گھر کیا تھا؟ بس ایک کمرے کا مکان تھا جو کہ مکمل گرد آلود اور ویران دکھائی دے رہا تھا۔ سامان کے نام پر ایک پرانا لکڑی کا پلنگ تھا جس کے نیچے اسے ایک پوٹلی دکھائی دی۔ نہ جانے اس میں کیا تھا۔ اسے گھر جانے کی جلدی تھی۔ اس نے کھڑکی سے باہر جھانکنے کی کوشش کی کہ وہ بائک والا گیا یا نہیں۔ اچانک بوڑھی عورت کھڑی ہوئی اور کھڑکی میں سے کسی کو کچھ دیر گھورتی رہی۔ چند لمحوں بعد اجالا نے بائک سٹارٹ ہونے کی آواز سنی، اور حیرت انگیز طور پر بائک کی رفتار بہت زیادہ تھی، گویا وہ بھاگ رہا تھا۔ اس نے سکون کا سانس لیا اور بوڑھی کو خدا حافظ کہہ کر آنے لگی۔ بوڑھی عورت نے اس کے ہاتھ تھام کر کہا، بیٹا، ہو سکے تو میرے لیے کچھ کھانے پینے کا سامان لاتی آنا، میرا کوئی نہیں۔ اجالا کو ان پر بہت رحم آیا۔ وہ بولی، کیوں نہیں اماں، ضرور لاؤں گی۔ اس بڑے وقت میں آپ نے مجھے پناہ دے کر مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ باہر نکل کر اس نے راستے کا جائزہ لیا۔ وہ ڈھیٹ ایسے غائب تھا گویا گدھے کے سر سے سینگ۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور گھر پہنچ گئی۔ اس کے دل میں اس بوڑھی عورت کے لیے ہمدردی پیدا ہو گئی تھی۔ بیچاری اکیلی، کوئی سہارا نہیں،
ان کا اللہ ان کی مدد کرے، اس نے دعا کی۔ دوسرے روز صبح اجالا نے کچھ تازہ سالن اور روٹیاں تیار کیں اور ایک ڈبے میں انہیں محفوظ کر لیا تاکہ ٹھنڈا نہ ہو جائے۔ اس نے اپنی اماں سے بہانہ کیا کہ آج اسکول میں میٹنگ کی وجہ سے مجھے دیر ہو جائے گی۔ دراصل وہ اماں کے ساتھ بہت ساری باتیں کرنا چاہتی تھی۔ اس کے ذہن میں بہت سے سوال تھے، اسی لیے آج اس نے اسکول کی چھٹی کی تھی۔ اماں کے دروازہ کھلا ہوا تھا، وہ اندر داخل ہوئی۔ اماں جاگ رہی تھیں۔ اس نے کھانے کے ڈبے کو ان کو تھمایا اور سلام کر کے ان کے قریب بیٹھ گئی۔ اماں نے لپک کر ڈبہ کھولا اور خوش ہو کر وہیں بیٹھ کر کھانے لگیں، گویا عرصے سے بھوکی ہوں۔ بوڑھی جب کھا چکیں تو اس نے احسان مندی کی نظروں سے اس کا شکریہ ادا کیا۔ اجالا نے کہا، بس اماں، صرف آپ کی دعائیں چاہیے۔ بوڑھی زیر لب کچھ بولنے لگی۔ وہ دعائیہ کلمات تھے، مگر نہ جانے وہ کس سے دعا کر رہی تھی۔ اس کے ذہن میں ایک ہی بات آئی، اچھا، یقیناً یہ اماں غیر مسلم ہے۔ خیر، کیا فرق پڑتا ہے؟ اس نے سوچا، تمام جہانوں کا پیدا کرنے والی تو اللہ تعالیٰ ہے۔ اسی نے حکم دیا ہے کہ انسانیت کے کام آؤ۔ ان کا مذہب کچھ بھی ہو، مجھے اس تنہا عورت کی مدد ضرور کرنی چاہیے۔ اس نے دل میں ارادہ کیا۔ پھر اس نے اماں سے ان کے بارے میں پوچھا۔ اماں نے کہانی سنائی، بیٹا، ہم تمہاری طرح مسلمان نہیں۔ اس ریاست یعنی پاکستان بننے سے بہت پہلے ہم اور ہمارے آباء و اجداد یہاں رہتے تھے۔ یہ چٹیل میدان تھے، پھر گاؤں بسے، پھر پاکستان بنا اور پھر یہ شہر آباد ہونا شروع ہوا۔ اجالا نے سوچا، یہ 100 سال سے بھی پہلے کی باتیں نسل در نسل ان تک پہنچی ہوں گی۔ اماں نے کہا، ہم یہاں خوش رہتے تھے، اس درخت کے سائے میں جھومتے اور مطمئن رہتے۔ شہر میں آبادی پڑ رہی تھی۔ ایک آدمی نے اس مکان کی زمین خرید کر یہاں یہ مکان تعمیر کر دیا۔ ہم نے اسے ڈرا دھمکا کر یہاں سے بھگا دیا کیونکہ یہ ہماری جگہ تھی۔ اجالا نے سوال کیا، اماں، جب آپ لوگ یہاں رہتے تھے تو کوئی آپ کے مکان پر اپنا مکان بھلا کیسے تعمیر کر سکتا ہے؟ اس پر وہ خاموش ہوئیں، پھر کان کے قریب آ کر بولی، مکان میں نہیں رہتے تھے، ہم درخت پر رہتے تھے۔ اجالا کی آنکھیں پھٹ گئیں اور خوفزدہ ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ درختوں پر ہوائی مخلوقات کا بسیرا ہوتا ہے۔ اس عورت نے پھر سے بات شروع کی، اس آدمی نے محسوس کر لیا تھا کہ یہاں کسی مخلوق کا بسیرا ہے، کیونکہ ہم راتوں کو اس کے گھر میں بھاگتے، اس کے بچوں کو بیمار کر دیتے اور اس کا نقصان کرتے تاکہ وہ یہاں سے چلا جائے۔ حالانکہ وہ مسلمان تھا، مگر اس نے ایک ہندو عامل کو لے آیا۔ وہ عامل رات بھر یہاں منتروں کا جاپ کرتا رہا، ہم پر کچھ اثر نہ ہوا۔ کئی دن کی کوشش کے بعد بھی وہ کامیاب نہ ہوا۔ انیس، جس نے یہ مکان خریدا تھا، پریشان ہو کر یہاں سے جانے کا فیصلہ کیا۔ آخرکار اس نے مکان خالی کر دیا۔ ہم نے سکون کا سانس لیا۔ کچھ دن بعد ہم نے دیکھا کہ وہی عامل پھر گھر میں موجود تھا۔ گھر کے درمیان کھڑے ہو کر ہم سے مخاطب ہوا، تم نے اس کو تو نکال دیا، مگر سکون سے تم بھی نہیں رہو گے۔ میں تمہاری حد بندی کر دوں گا، تمہیں اس مکان اور درخت کی حد میں قید کر دوں گا۔ تم یہاں سے کہیں نہیں جا سکو گی۔ تمہاری طاقتیں تمہارے کچھ کام نہ آئیں گی۔ بھوکے پیاسے یہیں رہنا۔ اتنا کہہ کر وہ حصار کھینچ کر کچھ پڑھنے بیٹھ گیا۔ ہم اسے روک نہیں پائے۔ رات بھر ہم بھاگ دوڑ کرتے رہے۔ سورج نکلتے ہی وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے میرے خاندان کو راکھ کے ڈھیر میں بدل دیا اور کچھ کو دھاگے کی شکل میں اس درخت کی شاخوں پر باندھ دیا۔ میں واحد فرد ہوں جسے اس نے انسانی شکل میں ہی رہنے دیا، مگر میں بھی یہاں سے کہیں نہیں جا سکتی، نہ ہی اپنی قوم کے لوگوں کو مدد کے لیے بلا سکتی ہوں۔ اس لیے دروازہ کھلا رکھتی تاکہ کوئی تو آئے گا، مگر اوپر والے نے تمہیں حادثاتی طور پر یہاں بھیج دیا۔ پلنگ کے نیچے جو پوٹلی ہے، یہ سب میرے خاندان کے لوگ ہیں۔ یہ سب ذروں کی شکل میں ہیں، مگر یہ زندہ ہیں اور کچھ درخت پر دھاگوں کے ساتھ قید ہیں۔ تم ہماری آخری امید ہو۔ 90 سال ہو گئے ہماری قید کو، اب تو اوپر والا ہم پر رحم کرے۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگیں۔ اجالا بولی، اماں، ہمارے دین میں مایوسی کفر ہے، کیونکہ ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ قادر و قدیر ہے، کسی بھی حالات میں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ آپ مجھے بتائیں کہ اس قید سے کیسے نجات ممکن ہے؟ بوڑھی بولی، سب سے پہلے یہ راکھ سمندر میں بہانی ہوگی۔
समंदर की तह में हमारे मददगार और ताकतवर जिन्नात के कबीले हैं जो इस जादू को ख़त्म करके इन्हें दोबारा इनकी असल शक्ल में ले आएंगे और दरख्तों पर बंधे हुए धागे लोहे की छूती से काटने होंगे ताकि बंधे हुए कैदी आज़ाद हो सकें। उजाला को समंदर जाना था, वो अकेली कभी नहीं गई थी, मगर किसी की मदद के जज्बे ने उसे बेखौफ कर दिया। उसने अगले रोज़ फिर स्कूल से छुट्टी ली और अम्मा से पोटली मांगी। अम्मा ने पोटली उसके हवाले की। इस पोटली का वज़न 1 किलो आटे के बराबर था। अब उसे ये ज़र्रों का ढेर समंदर के हवाले करना था। वो रिक्शा में बैठ गई और समंदर की जानिब सफ़र शुरू हुआ। समंदर इस इलाके से काफ़ी फासले पर था। एक एक लम्हा उसे भारी लग रहा था। 40 मिनट बाद अचानक ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई। रिक्शा क्लिफ्टन की हुदूद में दाखिल हो चुका था। यकायक उसकी गोद में रखा हुआ बैग कुछ वज़नी महसूस हुआ। जैसे जैसे समंदर करीब आ रहा था, उस पोटली का वज़न बढ़ता ही जा रहा था। आखिरकार वो समंदर के सामने पहुंची, जब तक पोटली का वज़न तकरीबन 5 किलोग्राम से भी ज़्यादा हो चुका था। वो पत्थरों की दीवार फलांग कर किनारे पर उतरी। पानी अब भी काफ़ी फासले पर था। पोटली थी कि भारी हो रही थी। भारी वज़न के साथ भागते हुए उसका सांस फूल रहा था। पोटली का मुंह उसके हाथ में था और बाकी पानी पर तैरने लगी, मगर उसके मुंह पर बंधी डोरी को खोलना जरूरी था। गहरे पानी ने उसका बोझ बांट लिया। उसने जल्दी से डोरी को खोलकर पोटली को गहरे पानी में डुबो दिया। चंद सेकंड तक पोटली लहरों में ऊपर नीचे हुई, फिर गायब हो गई। आई हुई लहर फिर पीछे रवाना हुई। मजीद और बड़ी लहरें गोया उसका इस्तकबाल करने जल्दी बढ़ रही थीं। मगर उसे यहां से जाकर एक और ज़रूरी काम करना था। समंदर से वो रवाना हुई और बरगद के दरख्त की तरफ पहुंची। जब वो वहां पहुंची, दोपहर के 11 बज चुके थे। वो घर में दाखिल हुई। अम्मा का चेहरा खुशी से चमक रहा था। वो आने वाले हैं, मेरे बिछड़े हुए मिलने वाले हैं, वो खुशी से कह रही थीं। उजाला थकन से चूर मगर पुरज़्म थी। लोहे की छुरी उसके सामान में थी। उसने अम्मा से पूछा, जगह की निशानदही करें? उसे दुनिया का कोई डर नहीं था कि लोग उसे दरख्त पर चढ़ा देखकर क्या कहेंगे। उसे सिर्फ मजलूमों की आज़ादी की फिक्र थी। फिर एक एक करके उसने 41 धागे काटे। इस बात पर कोई हैरत नहीं थी कि जहां मजबूत से मजबूत कपड़ा भी मौसमी असरात से गलकर फट जाता है, वहां ये धागे अभी तक मजबूती से अपनी जगह बंधे हुए हैं। जब वो दरख्त से उतरकर घर में पहुंची तो घर तकरीबन भरा हुआ था। वो सब बूढ़ी औरत के अहले खाना थे। कटे हुए धागों ने भी अपना जिस्म हासिल कर लिया। बरसों के बिछड़े जब मिले तो ये मंजर देखकर उजाला भी बिलक बिलक कर रोने लगी। फिर बूढ़ी औरत ने सबको अपनी मौसिना यानी उजाला से मिलवाया। सबने उसका शुक्रिया अदा किया। उजाला ने कहा, मैंने खुद से कुछ नहीं किया। ये हुक्म हमें अल्लाह ताला ने कुरान के जरिए दिया है कि ज़मीन वालों पर रहम करो। वो लोग बहुत मुतासिर हुए और वादा किया कि वो कुरान को समझने की कोशिश करेंगे। फिर एक बारौब हस्ती सामने आई जो बूढ़ी जिनजादी का शौहर था। उसने कहा, तुम्हारे एहसान का बदला हम नहीं दे सकते, मगर वादा करते हैं कि जिंदगी में तुम्हें हर कदम पर अपना मददगार पाओगी। इतना कहकर उन्होंने एक सुर्ख मखमली थैली उजाला की तरफ बढ़ाई। उजाला ने तोहफा शुक्रिया के साथ वसूल किया, इस वादे के साथ कि वो उनसे मिलने आती रहेगी। दोपहर के 2 बज चुके थे। उजाला ने उनसे इजाज़त ली। अब उजाला उनके घर की फ़र्द की तरह है, उनकी तकरीबात में शरीक होती है। जॉब करने की उसे कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो मखमली थैली में मौजूद करोड़ों की मालियत के हीरों की मालिक है।